نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوست، میرے احباب، میرے مسلمان بھائی اور بہنیں، مائیں اور بیٹیاں اور تمام جو اہل ایمان ہیں، ان کے لیے میں آج ایک دوسرا چیپٹر جو ہے وہ لے کر آیا ہوں، جس میں ہے احترام والدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عندك الكبار أحداهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبار أحداهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔ سورہ اسراء کی یہ آیت نمبر 23 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مقرر کر دیا کہ اس کے علاوہ عبادت کسی کی نہ کریں، خبردار کسی اور کی عبادت میرے علاوہ نہ کریں، اور والدین پر احسان کریں۔ اور اگر آپ کے سامنے وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو اس میں کیا کریں؟ فَلَا تَقُل لَهُمَا أُفًّا وَلَا تَنْهَرْ، ان کے سامنے اف جو ہم کہتے ہیں وہ ایسا بھی نہ کریں، اس طرح بھی اونچی اپنے والدین کے سامنے نہ بولیں۔ وَلَا تَنْهَرْ، اور ان کو جھڑکی کبھی غلطی سے نہ دینا۔ وَقُل لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ بات جو ہے وہ بڑی نرمی کے ساتھ کرو، بڑے پیار سے کرو، بڑی محبت سے کرو۔ ایک دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے جو پر ہیں آپ کے جو بازو ہیں، ان بازوؤں کو اپنے والدین کے اوپر رحمت بنا کر رکھیں، سایہ بنا کر رکھیں اپنے والدین کے اوپر، اور ان کو اف تک نہ کہیں۔ تو یہ والدین کے بارے میں آپ دیکھیں قرآن پاک کی بہت ساری ایسی جگہ ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کی بات کی، اپنی بات کی، اور ساتھ میں ہی کہا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ لیکن بدقسمت انسان ہے کہ وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس منزل تک نہیں پہنچتا۔ جان بوجھ کے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا بہت سارے لوگوں کو اپنے والدین کو جھڑکیاں دیتے ہوئے، اپنے والدین کو ڈانٹتے ہوئے، اپنے والدین کو ان ہاتھوں سے بد نصیبوں کو مارتے ہوئے میں نے دیکھا۔ بہت سارے لوگوں کو پکڑا، ان کو کہا، ان کو پیار سے بھی کہا، ڈانٹ کے بھی کہا، خدا کے واسطے یہ جنت ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ آپ کی ماں، یہ آپ کا باپ، یہ جنت ہے، یہ جنت کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھو قرآن پاک میں کیا فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر میں چلے جائیں تو ان کے سامنے اف تک نہ کرو، ولا تنہر، اور ان کو کبھی جھڑکی نہ دو۔ وَقُل لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے سامنے نرمی سے بات کرو۔ میں سب دوستوں کو کہتا ہوں جن کے والدین زندہ ہیں، خدا کے لیے اس وقت کو سنبھال لو۔ یہ وہ رحمتیں ہیں، یہ وہ راستے ہیں جو آپ کو جنت میں لے کے جائیں گے۔
خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے والدین ان کے سر پر زندہ ہیں۔ خدمت کر لو، خدمت کر لو میرے دوست۔ میں اپنا ذاتی تجربہ بتاتا ہوں کہ میرے والدین جب تک زندہ تھے میں نے کبھی مصیبتوں کو آگے بڑھ کے نہیں دیکھا تھا۔ والدین کے جانے کے بعد مصیبتوں کے اتنے پہاڑ گرے کہ وہ میں بیان نہیں کر سکتا، بس اپنے رب کے سامنے بیان کرتا ہوں، اور وہ میری مشکلوں کو دور بھی کرتا ہے، بالکل دور کرتا ہے، اور ایسی ایسی مصیبتوں کو دور کیا جن کے بارے میں نے کبھی تصور نہیں کیا تھا۔ تو میرے عزیز، میرے دوست، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں اگر آپ کے سامنے بڑھاپے کی عمر میں چلے جائیں تو ان کے سامنے اف تک نہ کرو، ان کو جھڑکی کبھی نہ دو۔ ایک مثال مجھے یاد آئی، جب چھوٹے تھے تو ہمارے والدین سنایا کرتے تھے، ظاہر ہے انہوں نے بھی اپنے والدین سے سنی ہوگی، پھر انہوں نے اس سے پہلے سنی ہوگی۔ وہ کہتے تھے کہ ایک دفعہ ایک بزرگ اپنی حویلی میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک کوا جو ہے وہ دیوار پر آ بیٹھا، تو ان کا جوان بیٹا جو ہے 20-25 سال عمر ہوگی، وہ پاس بیٹھا ہوا تھا۔ تو بزرگ نے کہا کہ بیٹا وہ دیوار کے اوپر کیا بیٹھا ہے؟ تو بیٹے نے پہلی آواز میں تو یہ کہا کہ بابا وہ کوا بیٹھا ہے۔ تو تھوڑے دیر رک کے پھر بزرگوں نے کہا کہ بیٹا وہ دیوار پر کیا بیٹھا ہے، کیا چیز بیٹھی ہے؟ تو تھوڑا اس نے آواز کو سخت کیا، کہا بابا وہ بتایا تو ہے کہ وہ کوا بیٹھا ہوا ہے۔ پھر جب تیسری دفعہ اسی بزرگ نے یہ کہا کہ بیٹا یہ بتاؤ یہ دیوار پر کیا بیٹھا ہوا ہے، تو لڑکے نے غصے میں آ کے کہا کہ بابا آپ کو نظر نہیں آتا؟ میں کہہ رہا ہوں کہ کوا بیٹھا ہوا ہے، آپ بار بار اس کو پوچھ رہے ہیں، آپ کو سنا نہیں جا رہا؟ تو اس باپ کے صدقے جاؤں، اس باپ نے کہا بیٹا مجھے نظر بھی آتا ہے اور میں جانتا بھی ہے، میں دیکھ بھی رہا ہوں کہ یہ کیا بیٹھا ہوا ہے، لیکن یاد کر آج سے 23-24 سال پہلے جب تو 2-2.5 سال کا 3 سال کا تھا تو اسی جگہ پر تو میری جھولی میں بیٹھا تھا، میری گود میں بیٹھا تھا، اور کوا ایسے ہی بیٹھا تھا جیسے آج بیٹھا ہوا ہے۔ تو آپ نے تو مجھ سے 40-50 دفعہ پوچھا تھا، تو میں تو آپ کا منہ چوم کے ہر وقت بتاتا تھا کہ بیٹا یہ کوا بیٹھا ہے، تو دوسری دفعہ ہی میرے پہ چڑھنے لگ گیا، مجھے جھڑکیاں دینے لگ گیا۔ تو کہنے کا مقصد ہے میرے دوست، ہمیں بہت ساری چیزیں بتا دی گئیں، لیکن ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ دین اسلام سے دور ہے، تعلیمات دین اسلام سے دور ہیں۔ ہم ایک ایسی تہذیب میں گھس چکے ہیں جس کا کوئی سر اور پاؤں نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، یہ ٹک ٹاک پر اکاؤنٹ ہے، یہ کسی دوست سے میں نے بنوایا تھا، مجھے بنانا نہیں آتا تھا، تو اس نے ایک لڑکی کی تصویر لگا دی، یہ پہلے بھی میں نے ایک دفعہ بتایا تھا۔ تو اتنی ریٹنگ شروع ہو گئی، وہ لڑکی بھی بار بار میرے سامنے آ رہی تھی، تو میں نے اسے کہا کہ یار یہ ایک لڑکی بار بار آتی ہے میرے اس جب بھی اکاؤنٹ کھولتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا سر جی وہ آپ کی میں نے اکاؤنٹ پہ وہ تصویر لگائی ہے۔ تو میں نے کہا یار شریف آدمی، میں تو کوئی دین کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں، یہ تو نے کس چکر میں مجھے ڈال دیا؟ خیر اس نے وہ اتار کر میرا جو لوگو ہے وہ میزان کا، وہ عدل و انصاف کا، وہ اس نے لگا دیا۔ تو آج تک جو ہیں اتنے بیوقوف ہیں، وہ شروع ہوتے ہیں جی آپ لڑکی ہیں لڑکے، وہ خدا کا نام ہے، میری ویڈیو دیکھو، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں لڑکا ہوں، لڑکا بھی نہیں ہوں، ابھی آدمی ہوں، بڑا ہوں، 60 سال عمر ہے میری۔ ان کو یقین نہیں آتا میری باتوں کے اوپر۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ شیطان کا ایک ایسا چکر ہے جس میں ہم لوگ بھاگتے جا رہے ہیں اور بالکل خیال نہیں کرتے کہ بھائی مقصد کیا ہے۔ آپ کو لڑکا ہے یا لڑکی، آپ دیکھو کہ اس کے اکاؤنٹ میں کیا چیزیں ہیں، ان کو پڑھو، ان کو سنو، تاکہ آپ کی عقل ٹھکانے پہ آ جائے۔ تو اس قسم کے معاملات ہیں جن کو میں بتانا چاہتا ہوں والدین کے بارے میں، اور انتہائی خیال رکھیں۔ اور تہجد کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اسی صورت کی آیت نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ تہجد کے بارے میں بھی فرماتے ہیں، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَرْبُكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔
عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ومن الليل فتحجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا۔ اے انسان، اگر رات کے پچھلے پہر میں تو اٹھ کر کچھ نفل پڑھ لے، یہ قرآن کی آیت ہے میرے بھائی، نفل پڑھ لے تو میں تجھے مقام محمود عطا کروں گا۔ مقام محمود سے مراد ہے عزت و احترام کا مقام۔ وہ محمود غزنوی کے بارے میں کچھ حکایتیں ہیں، کچھ روایتیں ہیں کہ وہ بہت ہی تابع فرمان تھے۔ وہ ایک چرواہے کے بیٹے تھے، گھاس کاٹ رہے تھے، اور محمود غزنوی جو تھے انہوں نے جب وہ بادشاہ بنے تو جا رہے تھے، تو اس نے ایک یہ جو راستے میں پٹھے کاٹ رہے تھے اس بچے کو اٹھایا اور لے آیا اپنے پاس، اس کو پالنا شروع کیا۔ اس کا نام ایاز تھا۔ تو جتنے وزراء تھے ان لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بادشاہ جو ہے وہ اس ایاز کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے، نماز میں بھی ساتھ کھڑے کرتے تھے ان کو۔ تو ایک دن یہ کیا ہوا، انہوں نے جب سنا تو اس وقت کے بادشاہ ایسے نہیں تھے جو آج کل ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ انہوں نے سب کو بلا کے تمام وزراء کو اکٹھے کیا اور اپنا تاج سر کا اتار کے، جو بادشاہت کا تھا، اور ایک ایک کو بلا کے کہا کہ آپ اس تاج کو توڑ دو۔ تو سب نے جس کو بلایا اس نے کہا جی یہ میری جرت نہیں ہے، یہ آپ کا تاج ہے، میں کیسے توڑ دوں؟ تو اس نے کہا بیٹھ جاؤ۔ جب ایاز کی باری آئی، وہ جو ان کا وہ بھی ایک نوکر تھا، ایاز کی باری آئی تو بادشاہ نے کہا کہ میرا حکم ہے، جیسے دوسروں کو کہہ رہے تھے کہ میرا حکم ہے اس تاج کو توڑ دیں۔ تو اس نے وہ پتھر پکڑا اور مارنے لگا، تو بادشاہ نے کہا کہ رک جاؤ۔ پوچھا کہ جب سب نے انکار کر دیا تو آپ اس پتھر سے اس تاج کو کیوں توڑنے لگے تھے؟ تو ایاز نے، جو ان کے نوکر تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آتی اللہ و آتی الرسول و اول الامر منکم، کو آپ کے اندر سے جو حاکم ہے، نیک حاکم ہے، اس کی بات کو بھی مانو۔ آپ نیک انسان ہیں۔ آپ اس وقت مجھے ایک بادشاہ ہوتے ہوئے حکم دے رہے تھے، اگر آپ حکم دیتے میری گردن اتار دو تو میں آپ کی گردن بھی اتار دیتا، کیونکہ آپ کا حکم ماننا اللہ کے کلام کے مطابق میرے پر فرض ہے۔ تو اس وقت جو محمود غزنوی تھے انہوں نے پوری رعایا سے کہا، پورے اپنے وزراء سے کہا کہ سمجھ آئی کہ میں ایاز کو کیوں پیار کرتا ہوں۔ یعنی سب نے بادشاہت کے ڈر سے تاج نہیں توڑا، لیکن حکم عدولی کی۔ وہ ایک نوکر تھے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ حکم کرتے کہ میری گردن اتار دو تو میں آپ کی گردن اتار دیتا۔ تو یہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں اہل علم نے ان چیزوں کو ہمیں بتایا اور ہم دیکھ رہے ہیں، اور اسی لیے بار بار میں کہتا ہوں اور پھر والدین کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور سب دوستوں سے کہتا ہوں کہ جن کسی کے والدین ان کی زندگی میں موجود ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے آپ لوگوں کے پاس۔ جنت کمانے کا سب سے بڑا راستہ ہے میرے عزیز، میرے دوست، اس راستے سے ذرا بھی ادھر ادھر مت ہونا، اور اپنے والدین کے ساتھ اونچی آواز میں بھی بات نہ کرنا، ان کے حکم کو ہمیشہ مانتے رہنا، سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی عبادت سے روکیں۔ تو اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔